امام زین العابدین قتل حسین کے بعد مدینے میں گئے تو لوگوں نے آپ کو گورنری کی پیشکش کی، وزارتوں کی پیشکش کی، عہدوں کی پیشکش کی۔ فرمایا نہیں، میرے بابا شہید ہو گئے، مجھے عہدوں کی کیا ضرورت ہے، میرا خاندان لٹ گیا، مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں، وزارتوں کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، پراپرٹی جائیداد کی ضرورت نہیں۔ جب لوگ بار بار لوگوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا تو آپ نے مدینے سے نکل کر ریگستان کے اندر ڈیرا لگا لیا کہ یہاں گوشہ تنہائی ہے، نہ کوئی میرے پاس آئے گا، نہ مجھے کوئی تنگ کرے گا، میں گوشہ تنہائی میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ایک دن کیا ہوا، شمر لعین آ گیا، ذی الجوشن اس کے باپ کا نام ہے، ذی الجوشن اس کے، شمر آ گیا تو رات کا وقت تھا، آپ نے اپنے پاس اس کو مہمان ٹھہرایا۔ یہ آپ کو پتہ ہے شمر کون ہے؟ یہ شمر حضرت امام علی مقام کا سر کاٹنے والا ہے، جس نے سر حسین کو بدن سے کاٹا، یہ وہ بدبخت ہے۔ اور یہ حضرت عباس کا ماموں تھا، یہ بنو کلاب میں سے تھا۔ آپ کی والدہ حضرت عباس کی جو والدہ تھی ام البنین تھی، اور ام البنین نے مولا کائنات کے ساتھ اس محبت سے نکاح کیا تھا کہ میں فاطمہ کے لاڈلوں کی جا کر خدمت کروں گی۔ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو سب سے پہلے مولا کائنات سے پوچھا حسن و حسین کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابھی نماز پڑھ کے اپنے ہی مصلوں کے اوپر سو گئے ہوں گے۔ تو کیا دیکھا، مصلوں کے اوپر دونوں شہزادے سوئے ہوئے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں۔ تو ام البنین نے جا کے جگایا نہیں، جا کر حسن و حسین کے پیروں کے تلووں کو چوم لیا۔ یہ عباس ان کے لخت جگر تھے، یہ حضرت عبداللہ، جعفر، عثمان ان کے لخت جگر تھے۔ 4 بیٹے تھے ام البنین کے، چاروں کے چاروں کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ شمر ذی الجوشن یہ ان کا ماموں تھا، رشتے میں بنو کلاب میں سے تھا۔ شمر ذی الجوشن رات کی تاریکی میں حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، آپ نے بڑی خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، جو عرب کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ صبح جب ہوئی، آپ نے جب اس کو فارغ کرنا چاہا تو کپڑے بھی دیے، خدمت کی، پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا۔ جب چلنے لگا تو کہنے لگا امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ اور میں نے پہچان لیا تھا اسی وقت جب تو رات کی تاریکی میں آیا تھا۔ اور مجھے سارا منظر یاد ہے، میں نے چچا عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے معصوم ننھے علی اصغر کے حلقوم نازک کے اندر تیر لگتا ہوا بھی دیکھا ہے، میں نے اپنے بھیا حضرت علی اکبر کے سینے کے اندر برچھا لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے آن و محمد کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے اپنی بہن سکینہ کو یتیمہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے خیموں کو آگ لگتے ہوئے بھی دیکھی ہے، میں نے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ فرمایا میں نے کرب و بلا کا سارا منظر کیا ہے، مجھے اب تک وہ سارے کا سارا یاد ہے۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین اندر سے اس قدر زخمی تھے کہ جب آپ کے سامنے پانی آتا تو آپ پانی کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، کئی دن پانی نہیں پیتے تھے۔ تو میں یہی پانی تھا نا جو ہمارے خاندان نبوت کے اوپر بند کیا گیا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ جب کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کرنے لگتا تو آپ سب سے پہلے اس سے سوال کرتے کہ اس جانور کو تو نے پانی پلایا ہے؟ اے قصاب تو نے پانی پلایا ہے؟ وہ پوچھتا حضور بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بابا اور میرے خاندان کو، میرے بھائیوں کو جب کوفے کے قصائیوں نے ذبح کیا تھا تو پانی بھی نہیں پلایا تھا، پیاسا ذبح کر دیا تھا۔ فرمایا وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں پہچان لیا تھا شمر، میں نے اسی وقت جب تو رات کی تاریکی میں میرے پاس آیا تھا، لیکن وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک، ہم خاندان نبوت والے ہیں۔
ہم نبی کی آل ہیں. اس نے کہا حضور میں بڑا شرمندہ ہوں, بڑا پریشان ہوں, میرے دل پر بڑا بوجھ ہے, میں جب سے یہ کام مجھ سے ہوا ہے آج تک میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکا. حضور مجھے یزید نے بھیجا ہے آپ کے پاس, اور یزید نے کہا ہے کہ کسی طرح سے معافی ہو سکتی ہے, کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو دنیا کے اندر ہی معافی ہو جائے, وگرنہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. تو حضور ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے میں آیا ہوں, ایک تو اپنی طرف سے آیا ہوں, ایک یزید کا پیغام لے کر آیا ہوں. ہے کوئی ایسا سبیل, کوئی ایسا طریقہ, وہ شہزادہ کونین جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے, جس کے لیے مصطفیٰ سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے, جس کے لیے مصطفیٰ خطبوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, جس کے منہ کے اندر مصطفیٰ اپنی زبان رکھا کرتے تھے اور حسین چوستے رہتے تھے. ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ آخرت میں ہماری کوئی معافی ہو, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ ہمیں معاف کر دیں. کوئی طریقہ ایسا ہو. تو سید نے پھر بھی خالی نہیں بھیجا. حسین کے لخت جگر نے اپنے باپ کے قاتل کو بھی خالی نہیں بھیجا. فرمایا تو حسین کے در پر آیا ہے, تو زین العابدین کے در پر آیا. یہ زین العابدین ہی تھے نا جو بچے تھے کربلا میں, اور آج جتنی بھی نسل سیدوں کی ہے یہ انہی کی نسل سے. ادھر حسن مصنع بچے تھے, حضرت امام حسن کے بیٹے, اور ان میں سے آپ پھر آپس میں جو رشتے ہوتے تھے ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. اگر باپ کی طرف سے بیٹا حسنی ہے تو سید حسنی کہلوائے گا, ماں کی طرف سے اگر بیٹا حسینی ہے تو سید حسینی کہلوائے گا. اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. فرمایا میں تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا اور یزید کو بھی خالی نہیں بھیجوں گا. فرمایا مغرب کے بعد 6 نوافل ہوتے ہیں. اگر کسی بندے پر سختی آ جائے نا, شدت کی سختی آ جائے, مصیبت کی گھڑی آ جائے, تنگ دستی آ جائے, بیماری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو فرمایا توبہ کے نوافل پڑھا کرو. اس کو کہتے ہیں نوافل اوابین. فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں, اور شمر تجھے بھی اور تیرے بھیجنے والے یزید کو بھی کہوں گا کہ مغرب کے بعد نوافل پڑھا کرو. تو اس کے بعد وہ چلا گیا. جا کر اس نے یزید سے کہا ہاں میں شہزادہ حسین امام زین العابدین سید السجاد کے پاس گیا تھا. انہوں نے تو بڑی خاطر تواضع کی, میرا بڑا احساس کیا, میری مہمان نوازی کی, حالانکہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں, اور میں نے جا کے تیرا پیغام بھی بھیجا, تیرا پیغام بھی دیا, اپنے بارے میں بھی کہا, تو انہوں نے مجھے خالی نہیں بھیجا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, شام کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھا کرو, ہو سکتا ہے اللہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے, ہو سکتا ہے اللہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے. چنانچہ مورخین یہ لکھتے ہیں اپنی توبہ کے لیے یزید بھی, آج کہتے ہیں یزید امیر المومنین تھا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بیعت کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ بیعت کون چاہتا تھا؟ ولید بن عقبہ کو کس نے کہا تھا جو گورنر مدینہ تھا, حسین سے بیعت لو میرے حق میں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حسین یزید کی بیعت کر لیتا, ایک فاسق و فاجر, ایک شرابی زانی کی بیعت کر لیتا, کیسے ہو سکتا؟ تو اصل گناہ تو یزید کا تھا. لیکن آج کئی بدبخت یزیدی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ تو ابن زیاد کا قصور تھا جس نے آرڈر جاری کیے, جو گورنر کوفہ تھا. عمر سعد تھا جو سپہ سالار تھا فوج کا, اس کا قصور تھا. شمر کا قصور تھا, سنان بن نخی کا قصور تھا, حولی بن یزید کا قصور تھا. یہ جتنے بھی قاتلان حسین تھے ان کا قصور تھا, اور یزید کو پاک قرار دیتے ہیں. یزید کو نہیں, یزید سب سے بڑا مجرم ہے, یزید سب سے بڑا. حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا ایک میری امت میں ڈب کھڑبا, یہ حدیث ہے, ڈب کھڑبا کتا ہوگا جو میری آل کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا, میری آل کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا. یہ حدیث ہے. اب وہ لیکن سید کے دربار سے وہ خالی نہیں گیا. سید اتنے سخی تھے, اور سید اتنا ہی سخی ہے. سید اور سید ظالم نہیں ہوتا, وہ سید ظالم نہیں بلکہ ہاتھ روکے گا ظلم کا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چنانچہ مورخین یہ لکھتے ہیں ایک دن وہ کھڑے ہوئے شام کی نماز کے بعد توبہ کے نوافل کے لیے، اور یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، یزید نمازیں پڑھتا تھا، یزید نمازیں عمر سات بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتے تھے، اور عمر سات بھی نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ کرب و بلا کے میدان میں ایسے ایسے نمازی تھے جو یہ کہتے تھے نماز کا وقت جا رہا ہے، حسین ابن علی کو جلدی سے شہید کرو۔ کیا ان کی نمازیں ان کو کام آئیں گی؟ ان کے روزے ان کو کام آئیں گے؟ ان کے حج و زکوٰۃ کام آئیں گے؟ نہیں۔ حج و زکوٰۃ بھی اگر قبول ہونی ہے، نمازیں بھی اگر قبول ہونی ہے تو مصطفیٰ کی آل کی محبت میں قبول ہونی ہے۔ اگر حضور کی چوں اہل کی صف ترا نبی دین بکی کشند، دعوی دی کنند امام مبین کشند، قرآن کنند حفظ و طٰہٰ کشند تیل، یاسین کنند ورد امام مبین کشند۔ یہ بغض و عناد والے، یہ حسد اور بغض والے یہ نبی کی صفت کو شہید کر رہے تھے۔ دعوی دی کنند امام مبین کشند، دین کا تو دعویٰ کر رہے تھے لیکن امام مبین کو شہید کر رہے تھے، اور قرآن انہوں نے حفظ کر رکھا تھا۔ قرآن کنند حفظ و طٰہٰ کشند تیغ، قرآن کو حفظ کر رکھا تھا اور طٰہٰ کو وہ تلوار سے ذبح کر رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ سے مراد امام حسین ہے، طٰہٰ کو وہ ذبح کر رہے تھے۔ یاسین کنند ورد امام مبین کشند، یاسین تو ان کی زبان پر تھی لیکن مبین کو وہ شہید کر رہے تھے۔ یہ 7 مبینیں آتی ہیں نا یاسین کے اندر، امام مبین کو وہ شہید کر رہے تھے۔ ایک دن کھڑا ہوا، گر گیا، دونوں گر گئے، اللہ نے توفیق ہی نہ دی۔ دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے توبہ کے نوافل کے لیے، پھر گر گئے۔ تیسرے دن پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے، 3 بار ہو گئی۔ چوتھے دن موت واقعہ ہو گئی۔ آج کہتے ہیں کہ وہ تو جنتی ہے، جنتی نہیں ہو سکتا، نبوت کے آل کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے، اس نے کوئی تھوڑا ظلم نہیں کیا، اور پھر انجام کو بھی انہوں نے دیکھا۔